ایک گناہ ایسا آیا ہے روکتے کھڑے ہو جائیں گے، تھرانے لگو گے، کب کبھی طاری ہو جائے گی اگر میں نے اس گناہ کو آپ کے سامنے گنانا شروع کیا۔ کیا اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا المیسر رجس من عمل الشیطان؟ اللہ نے نہیں کہا جوا جو ہے یہ کیا ہے؟ گندا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اٹھاؤ 7واں پارہ۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے جوتے مارو، اگر صحیح کہہ رہا ہوں اور یقیناً صحیح کہہ رہا ہوں میری بات کو گلے کا ہار بنا لو، ورنہ اتنے جوتے پڑیں گے کہ شکل بدل جائے گی اور اس کا کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سختی کے ساتھ آپ نے بات کہہ دی، ہمارے دل نازک پر ٹھیس لگی ہے۔ ارے جو محمد کے مقابل کھڑا ہو گیا، میرے آقا کے قرآن کے خلاف کھڑا ہے، اللہ نے جو راستہ بتایا اس کے اپوزٹ جا رہا ہے، جو سرعام میرے آقا کے بغاوت پر آمادہ ہے، مجھے اس کے دل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو اللہ کے نبی کے جذبات کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا ہمیں جام پینا ہے انشاءاللہ۔ کہا واضح حکم ہے، جوا کیا ہے بھائی؟ رجس، گندگی ہے، غلاظت ہے، ناپاکی ہے۔ جس طریقے سے کوئی انسان جس کو اللہ نے دماغ دے رکھا ہے، ہوشیار آدمی ہے، پاگل نہیں ہے، مینٹل نہیں ہے، جس کے دماغ کا ٹرانسفارمر پھکا ہوا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن جو ہوش مند عقل مند ہے وہ انسان کبھی پاخانے کو اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھائے گا، جان بوجھ کر اپنے پیروں سے نہیں رو دے گا۔ اسی طریقے سے جس کے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، پیغمبر کی زندگی ہے، نبی کی سیرت اور نبی کا کردار ہے، وہ کبھی جوئے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر وہ جانتا ہے کہ جنت برحق ہے، اللہ کے نبی جو شریعت لے کر آئے برحق ہے، کبھی جوئے کے قریب نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا گندگی ہے اور ہر گندگی حرام ہے، فاجتنبو، بچو اس گندگی سے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو بچو اس گندگی سے۔ میں نہیں کہتا، ہمارا اللہ کہتا ہے، جو صورت کے بدلنے پر قادر ہے، چہروں کے مسخ کرنے پر قادر ہے، زمین کی پلیٹوں کو ٹکرانے پر قادر ہے، جو آسمان سے آگ برسا دینے پر قادر ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ بچو اس گندگی سے۔ مگر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ IPL میچ کا انتظار ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ میچ صرف دیکھیں گے، بلکہ اس لیے کہ میچ آئے گا تو اس پر سٹا لگائیں گے۔ او اللہ کے نبی کا نام لینے والوں، اگر سٹوریے باز نہیں آئے تو یاد رکھو اللہ کے قرآن کا فرمان ہے لعلکم تفلحون، اگر سٹے سے باز آ گئے، جوئے سے، قمار سے باز آ گئے، کامیاب ہو، ورنہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناکام۔ اب یاد رکھو، جس گھر کا کوئی فرد سٹا لگاتا ہے وہ ناکام، جس محلے کے لوگ سٹوریے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام، اور جس بستی اور شہر اور قصبے کے لوگ سٹے پر آمادہ ہیں، خدا کی لعنت ہو اس بستی پر، اس گھر کی دہلیز پر، جس گھر کے اندر کوئی بدنصیب قمار بازی میں اتنا آگے بڑھا کہ IPL جو سادہ دیکھنا حرام تھا، وقت کا ضیاع تھا، اور اس نے اس پر ظلمات فوق ظلمات، تاریکی پر تاریکی یہ کی کہ اس نے IPL میچ پر سٹے لگائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ حرام کام ہے، اللہ کا قرآن کریم کہتا ہے یہ حرام کام ہے۔ یہی نہیں، اور آگے بڑھو، محلے، گلی اور شہر کے نکڑوں پر بیٹھ کر کے تاش کے پتے بکھیرنے والے، پیسے لگا کر تاش کھیلنے والے، اسی کو تو جوا کہتے ہیں۔ ہم نے پتنگ بازی کی، اس پر بھی سٹے لگائے، ہم نے لوڈو کھیلے، اس پر بھی سٹے لگائے، اور یہی نہیں، بہت سارے تو ایسے ہو گئے وہ کام کیا ہے، گیم کھیلا، گیم کھیلنا بھی حرام تھا، وقت کو ضائع کرنا تھا، لیکن ہماری قوم کے وہ لوگ جن کی صلاحیتیں دین پر لگنی چاہیے تھیں، ان بد نصیبوں نے کل جن قوم کے جوانوں کے ہاتھوں کے اندر اسلام کا علم ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہوتا تھا،
اپنے گھوڑوں کے پشت پر بیٹھ کر کے اپنے گھوڑوں کے سموں سے صحراؤں کا سینہ رونق کر کے جب دریا آتا تھا تو کہتے تھے دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج اسی چوراہے پر بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں سے تاش کے پتے بکھیر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قوموں کی تباہی کا جب وقت آتا ہے نا تو پھر وہ قمار بازی کے اندر لگا دی جاتی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ تو نہیں بول رہا ہوں۔ یاد رکھو، جو انسان اس طریقے کا کام کرتا ہے، دین میں پیسہ لگاتا ہے، سٹے کا مال ہے، حرام کی کمائی ہے، سود اور بیاض لے کر آیا ہے، جوئے سے جیتے ہوئے مال پر اگر تو نے بائک خریدا، گاڑی خریدی، اس پر ھذا من فضل ربی لکھ لیا تو کیا اس کے لکھنے سے تیرے لیے وہ فائدہ مند چیز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اگر تم اس ناپاک اور گندے مال کو مسجد میں، مدرسے میں لگانے کے بعد، علماء کے پیٹ میں پہنچانے کے بعد، ان کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، حرام خون کو ان کی رگوں میں گردش کرانے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو کہ قیامت میں پوچھ نہیں ہوگی، یاد رکھو ہمارے کردار کا بھی تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ مطمئن بیٹھے ہو، اگر پتہ چل گیا مجھے اگر پتہ چل گیا یہ جواری کا گھر ہے، پتہ چل گیا یہ سٹوریے کا گھر ہے، پتہ چل گیا کہ قمار بازوں کا یہ اڈا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس انسان کے جنازے میں جانا تو دور کی بات ہے، میں ایسے انسان کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ایک گلاس پانی بھی پینے کا روادار نہیں۔ اور تم سے بھی یہی کہتا ہوں، بہت سمجھایا ہم نے، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالا، بہت بھائی کہا، بہت محترم بزرگوں دوستوں کہا، اور بہت گھروں پر گئے اور نہ جانے کن کن کا حوالہ دیا، محمد عربی کی نسبت سے ہم نے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ڈھنگا بدنصیب انسان گناہ پر اڑا ہوا ہے۔ اعلان کر دو، اگر گناہ چھوڑتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر سٹا بازی تمہاری زندگی میں رچی ہے، اس سے توبہ کرنے کو تیار نہیں تو ہم سے تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک قدم آگے بڑھا کر اتحیہ کرو۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اللہ بھی خوش رہے اور بابو بھی ناراض نہ ہونے پائیں۔ یاد رکھو، اس سے اللہ خوش نہیں ہونے والا۔ کچھ غم نہیں، جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔ یہ لوگ جو بیچنے کے عادی ہو گئے، جوئے کے عادی ہو گئے، سٹے کے عادی ہو گئے، پتنگ بازی سٹا، IPL سٹا، میچ سٹا، لوڈو سٹا، ایسے سٹوریوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہی ہے وہ جو تپائیاں لگا کر، قرآن کریم رکھ کر، مسجد کے پنکھے اتار کر، جوا بازی کے لیے بیچ کر کے پیسے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ لوگ، یاد رکھو، یہ معاشرے کے لیے بدنما داغ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان سے خود بھی بچو، اپنی اولادوں کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ اشارے کی پرواہ کر رہے ہیں حضرت معاویہ، ہم نے اللہ کے واضح حکم کو ذبح کر ڈالا۔